الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز و مقتدر حضرات علماء اعظام، نوجوان ساتھیوں اور اسلام کی غیور خواتین، ماشاءاللہ جس عمل کی ابتدا حضرت مولانا آصف محمود آصف صاحب نے کی ہے، یہ بہت اچھا عمل اور قابل مبارکباد عمل ہے، اور حضرت مولانا کی محنت اور ان کی جدوجہد اور ان کی کوشش کہ انہوں نے اس طرف بھی دھیان دیا کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں، ان کے اندر بھی دین پہنچے، کس طرح سے پہنچے، تو اس پر حضرت مولانا نے ماشاءاللہ یہ عملی جامہ پہنایا کہ آپ کے لیے ایک گھر کا انتخاب کیا اور 15 روز میں آپ کو ایک جگہ جمع ہونے کے لیے اس کے اوپر باضابطہ تشکیل اور 15 روز میں 15 دنوں میں گھر گھر دعوت کا پہنچا دینا اور سب مستورات کے پاس محلے کے اس بات کا پیغام پہنچانا کہ آپ کو فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں جگہ پر آپ کا اجتماع ہے، آپ کو اس جگہ پر جمع ہونا ہے. وہاں جمع ہونا خالص اس لیے نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور بس واپس چلی آئیں، بلکہ اکابر کی طرز پر چلتے ہوئے ہمارے حضرت مولانا آصف صاحب نے باضابطہ اس کا انتظام کیا کہ کسی عالم کا انتخاب کیا جائے. حالانکہ خود بہت باشعور عالم ہے اور جید عالم ہے، ماشاءاللہ بہت جفاکش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ جہاں خود آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ تک بات پہنچا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کا بھی انتخاب اور یہ انتظام کیا کہ کسی اور ایک عالم کو بلایا جائے تاکہ کچھ اور دین کا پیغام، دین کی باتیں آپ تک پہنچ جائے. بہت ممنون و مشکور حضرت مولانا کا کہ مولانا نے میرا انتخاب کیا. حقیقت یہ ہے کہ میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن یہ حضرت مولانا کا حسن ظن اور اہل خانہ جس جگہ پر آپ جمع ہیں، ہمارے یہ بھائی اشرف کا مطالبہ
اور ان کی بار بار کوشش ہے کہ آپ کو ضرور آنا ہے، صرف اس نیت سے کہ چلیے مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا، دین کا پیغام جب آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو یہ ہمارے جماعت کے ساتھ ہی ایک مثال دیتے ہیں کہ گیند کو جب ہم کسی دیوار پر مارتے ہیں تو دیوار پر مارنے کے بعد وہ واپس اپنی ہی جانب آتی ہے۔ تو جب ہم دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، دین کی بات آپ تک جو ہے پہنچاتے ہیں، تو ہمارا یقین یہ ہے کہ ان باتوں پر ہم بھی عمل کرنا، ہمارا بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس نیت کو لے کر میں بھی یہاں چلا آیا، لیکن اسلام کی غیور خواتین اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہاں جو جمع ہوئی ہیں کسی مقصد کے تحت جمع ہوئی ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آئے اور یوں چلی جائیں، بلکہ نہیں، آپ کے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے 15 دن میں۔ اسی لیے حضرت مولانا نے 8 دن کے انتخاب نہیں کیا آپ کے لیے کہ بہت سی ہماری خواتین مصروف بھی رہتی ہیں، مشغول بھی رہتی ہیں، اور پھر ہر 8ویں دن چلے آنا دشواری کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ تو حضرت مولانا نے باضابطہ اس کو مد نظر رکھا، آپ کی مصروفیات کا دھیان رکھا، آپ کی مشغولیات کا دھیان رکھا، اور آپ کے لیے ایک 15 دن کا وقفہ کہ 15 دن میں ایک جگہ آپ جمع ہو جایا کریں تاکہ آپ تک اس دین کا پیغام پہنچایا کریں۔ تو میری درخواست اپنی ماں بہنوں سے اور اپنی پیاری بچیوں سے یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں جمع ہے وہ یہ کوشش کریں آئندہ سے کہ انشاءاللہ العزیز ہر ایک بچی یا ہر ایک بہن یا ہر ایک ماں وہ یہ تہیہ لے کر اٹھے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں اگلی مرتبہ جب آنا ہے تو اپنے ساتھ ضرور اپنی ایک بہن کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنی ماں کو ضرور لانا ہے۔ بچی ہے تو نیت کر کے جائے کہ میں اپنی ماں کو ساتھ لاؤں گی، بیٹی ہے تو نیت کرے کہ ماں کو ساتھ لے کر آؤں گی، اسی طرح بہن ہے تو نیت کرے کہ دوسری بہن کو لے کر آؤں گی، اور اگر ماں اس جگہ پر موجود ہے تو وہ یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لاؤں گی۔ اب بیٹی حقیقی بیٹی مراد نہیں ہے کہ خالص اپنے گھر والوں میں سے اپنی بیٹی کو لایا جائے، بلکہ محلے میں جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی شناسائی ہے، آپ ان سے یہ بات پہنچائیں، یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیے کتنا اچھا انتظام کیا حضرت مولانا نے ہمارے لیے، گھر میں جمع ہونے کے لیے 15 دن میں ہمیں کہا ہے، تو ہمیں ذات کو اور ہماری ذات کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ ان کے سامنے اظہار کرے اس کا کہ میں نمازیں نہیں پڑھتی تھی، لیکن وہاں کے اجتماع سے اور وہاں جمع ہونے سے میرے اندر نماز کا شوق پیدا ہو گیا۔ میری بہن آپ بھی چلا کرے اس جگہ پر۔ جب اس طرح کا اظہار کیا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ ضرور وہ اثر ہوگا، اور ضرور اس بات کا اثر بھی ہوگا، پھر ہماری بٹیاں ہماری ماں بہنوں کے درمیان ایک فضا بن جائے گی، اور اسی طرح ان کے درمیان ایک لہر بنے گی۔ پھر ان کے ذہن میں خود بخود یہ بات آ جائے گی کہ ہمیں آج فلاں جگہ پر پہنچنا ہے، آج وہاں بیان ہونا ہے، ہمیں دین کے پیغام سننا ہے، دین کی باتوں کو سننا ہے۔ لیکن عزیزوں اور میری پیاری ماں بہنوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صحیح معنی میں یہاں سے نیت لے کر اٹھیں، اور اگر آپ بلا نیت کے اٹھ گئے یہاں سے اور آپ مجلس کے اختتام پر یوں ہی چلی گئی، پھر یہ سمجھنا کہ آپ کا یہاں آ جانا، آپ کا یہاں جمع ہونا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بے مقصد ہو جائے گا، بلکہ یہاں جمع ہونا یقینی طور پر اسی وقت آپ کا فائدہ مند اور سود مند ہو سکتا ہے جب یہاں سے آپ صحیح معنی میں کوئی نیت لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے۔ مجھ سے قبل امام محترم اور حضرت مولانا آصف صاحب نے بہت قیمتی نصیحت سے آپ کو محظوظ کیا ہے اور بہت قیمتی نصیحت آپ کو کری ہے، لیکن حضرت مولانا کا حکم ہے تو چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن درخواست یہ ہے میری پیاری ماں بہنوں کہ آپ توجہ سے سنیں اور بہت دل لگی کے ساتھ سنیں، دل جمی کے ساتھ میں سنیں، انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العزت والجلال؟ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہاری یہاں پیدا کرنا اور تمہارا دنیا میں بھیجنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟
یعنی بیکار پیدا کر دیا گیا، تمہیں ضائع پیدا کر دیا گیا؟ رب یہ کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ لیکن کتنے اچھے انداز میں اللہ رب العزت والجلال سمجھا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے والے ہو، ہم قرآن کی آیت کے ترجمے کو سمجھیں، قرآن کی آیت کی تفسیر کو سمجھیں، پھر آپ یقین جانیے میری پیاری ماؤں بہنوں، آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے اور اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ رب اعلان کرتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنا یہ بیکار نہیں ہے، تمہیں ضائع پیدا نہیں کیا گیا، اور تمہارا پیدا کرنے کا یقیناً ایک مقصد ہے۔ اللہ نے اس مقصد کو اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ قرآن کی اسی آیت کی اسی اگلی آیت کے جملے میں اس بات کو واضح کر دیا اللہ رب العزت والجلال نے کہ تمہارا یہاں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد تم یہاں دنیا کی رنگینی میں اور یہاں دنیا کے کھیل تماشوں میں اور یہاں دنیا کی مصروفیات میں اس قدر مشغول نہ ہو جاؤ کہ تم پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تم میری ہی طرف آؤ گے۔ اب دیکھیں میری پیاری ماں بہنوں، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے کوئی مردوں کو خالص مخاطب نہیں کرا، بلکہ جمع کثیرہ اللہ نے جو ہے استعمال کیا ہے، اور جمع میں ایک مرد بھی آتا ہے، ایک عورت بھی آتی ہے، ایک بچی بھی آئے گی، ایک بہن بھی آئے گی، ایک ہماری بوڑھی ماں بھی آئے گی، اور ہمارے سارے نوجوان ساتھی بھی آئیں گے، ہمارے والد بھی آئیں گے، ہماری مائیں بھی آئیں گی، یعنی سب کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تمہارا پیدا کرنے کا یقیناً مقصد ہے، اور مقصد کو ذہن میں رکھنا اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہیں میری جانب لوٹ کر آنا ہے۔ میری جانب لوٹ کر آنے کا مطلب یعنی دنیا میں گئے ہو تو دنیا میں جانے کے لیے اپنے قول و قرار کو مت بھول جانا، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا ہے آپ اس عہد و پیمان کو مت بھول جانا۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ رب نے وعدہ کیا ہے ہم سے اور سب سے وعدہ کیا ہے، ساری ذریت آدم کو اللہ رب العزت والجلال نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ سنو میری پیاری ماں و بہنوں، ہم نے اپنی زبانوں سے کیا کہا، آپ نے بھی کہا، ہم نے بھی کہا، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے بھی کہا، علماء نے بھی کہا، ہماری ماں و بہنوں نے بھی کہا، سب نے یہ زبان پر الفاظ لائی اور یوں کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، کسی مقصد سے بھیجا جا رہا ہے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا اور فضول پیدا نہیں کیا گیا، لیکن آپ میری پیاری ماں بہنوں اس مقصد کو سمجھے کہ مقصد کیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ آج ہم زندگی بے مقصد گزار رہے ہیں، بالکل بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، ہماری چاہے وہ ماں ہو یا ہماری بہن ہو یا ہماری بیٹی، اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے تو دنیا کا مقصد ہے اس کے سامنے کہ مجھے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے، یا مجھے فلاں کام کرنا ہے، مجھے فلاں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، مجھے فلاں اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے، یہ مقصد سامنے رکھ رکھیں، جبکہ مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد تو قرآن کچھ اور بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، رب کہتا ہے کہ میں نے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو پیدا کرنے کا مقصد یہ عبادت۔ اب آپ اندازہ لگائیے، عبادت میں خالص نماز نہیں آتی ہے، عبادت میں خالص روزہ نہیں آتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لفظ جو استعمال کیا ہے، عبادت میں اس کی ساری بندگی ہے، یعنی وہ بندی اگر زندگی گزار رہی ہے تو یقیناً اللہ کی بندی ہو کر زندگی گزارے، یقیناً بندگی کے ساتھ زندگی گزارے، رب کو رب تسلیم کرے، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرے، اور ایسا رب تسلیم کرے کہ اب اگر وہ اپنی زبان سے کچھ بول رہی ہے تو دھیان رکھے کہ زبان سے صحیح بولنا ہے، زبان سے سچ بولنا ہے۔ اگر زبان ہم نے بے موقع استعمال کر دی، زبان سے فضول بکواس کر دی، اور زبان سے غیبت کو نکال دیا، زبان سے ہم نے چغلی کر دی، زبان سے کسی کی دل آزاری کر دی، تو قرآن کی آیت پر وہ نظر رکھے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میری ماں و بہنوں، آپ جو بھی کچھ بول رہی ہے، جس وقت بھی بول رہی ہے، اپنی زبان تب بھی کھول رہی ہے، اور زبان سے جو بھی کچھ کہہ رہی ہو وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، رب کے یہاں محفوظ ہو رہا
رہا ہے، اللہ کے یہاں یقینی طور پر ایسا ریکارڈ کے طور پر قائم کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ زبان سے جب کچھ کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، اللہ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہ رب کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کی بندی ہو کر زندگی گزاریں کہ رب کو رب تسلیم کریں، تو آپ جس موقع پر بھی ہو، جہاں بھی ہو، چاہے آپ کسی اجتماع میں بیٹھی ہو، چاہے آپ اپنے گھر کی مجلس میں بیٹھی ہو، اپنے محلے کی مجلس میں بیٹھی ہو، یا آپ بازاروں میں ہو یا آپ گھروں پر ہو، جہاں بھی ہو، اب جو بھی کچھ کرو گی اس کو ذہن میں رکھنا، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، کہ اللہ رب العزت والجلال نے دو ایسے کرامن کاتبین منتخب کر دیے جو انسان کے چلنے کو بھی محفوظ کر رہے ہیں، انسان کے بات کرنے کو بھی محفوظ کر رہے ہیں، اسی طرح انسان کے عمل کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ میری ماں و بہنوں، آپ کا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے رب کے یہاں۔ آپ جو بھی کر رہی ہو، جس طرح بھی کر رہی ہو، جو بھی اپنی زبان سے کہہ رہی ہو اور جس انداز میں گفتگو کر رہی ہو، یا آپ کا جو بھی عمل ہو، آپ یہ مت سوچنا کہ ہم بے لگام ہیں، آپ یہ مت سوچنا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، آپ یہ مت سوچنا کہ اس کو روشنائی سے لکھ دیا گیا اور وہ مٹا دیا جائے گا۔ لیکن نہیں میری پیاری ماں و بہنوں، وہ مٹے گا نہیں، ہرگز نہیں مٹ سکتا ہے۔ جب آپ کل قیامت میں رب کے سامنے پہنچو گی، اللہ کے یہاں سب کچھ کیے کرے گا، تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قرآن نے بتایا اس کی شہادت دی ہے۔ سوچی بولنا ہے تو اللہ کو سامنے رکھ کر بولیں، اپنی زبان صحیح طور پر استعمال کریں۔ آپ کو کوئی عمل کرنا ہے تو صحیح معنی میں عمل کریں، اللہ کی بندی ہونے کا ثبوت دیں اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر آپ بندگی کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گی تو رب کا معاملہ ہے جس زمین پر گناہ کیا جائے گا، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یقیناً خدا کی قسم یہ زمین گواہی دے گی اللہ کے یہاں کہ میری زمین کے پشت پر اس عورت نے کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اب ہماری زبان اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، زبان سے ہم بولیں گے تو رب کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، جو عمل کریں گے اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ جس زمین پر جو عمل کیا جائے گا وہ زمین اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہی نہیں ہے میری پیاری ماں و بہنوں، اس سے آگے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہاں ذرا ہوشیار ہو کر آنا میرے پاس، ذرا سمجھداری کے ساتھ آنا۔ یہ تمہیں آنکھیں دی تھی صرف دیکھنے کے لیے کہ قرآن پر نظر ڈالی جائے، ان آنکھوں سے اپنی ماں کے اوپر نظر ڈالی جائے، ان آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جائے، ان آنکھوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا جائے، یعنی ان آنکھوں سے صرف ان کاموں کو دیکھا جائے جو حلال ہے۔ اللہ نے جن کاموں کو حلال کیا، آنکھوں کا استعمال انہی کی چیزوں کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوشیار ہو کر آنا، یہ کان جو تمہیں دیے تھے فقط اس لیے کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنو، ان باتوں سے دین کا پیغام سنو، اور اپنے ان کانوں سے آپ اچھائی کو سنو، برائی کو نہ سنو۔ والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ رب کہتا ہے اپنی آنکھ سے جو دیکھو گی اللہ کے یہاں محفوظ ہوگا، زبان سے جو کہو گی رب کے یہاں محفوظ ہوگا، ہاتھ سے جو کہو گی، ہاتھ سے جو کرو گی اللہ کے یہاں محفوظ ہوگا۔ اور یہی نہیں، دل میں جو سوچو گی اور دل میں تمہارے جو سوچ آئے گی اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کے طور پر محفوظ کرے گا۔ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تمہارے اور ہمارے جسم کے ہر عضو سے، ہر حصے سے اللہ سوال کرے گا اور یوں کہے گا کہ بتاؤ تمہیں میں دنیا میں بھیجا تھا، کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور کیا مقصد لے کر گئی تھی، اور تمہارا دنیا میں جانے کا فائدہ کیا ہوا۔ اگر ہم اسی طرح زندگی گزار کر چلی جائیں کہ ہم اللہ کی بندی نہ بنے، نمازوں کی پابندیاں نہ ہو، اور اسی طرح روزوں کی پابندی نہ ہو، شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ ہو، ہمارے گھروں پر تعلیم کا حلقہ نہ لگے، قرآن کی تلاوت نہ ہو اور قرآن کا سبق نہ ہو، اگر ہم اسی طرح زندگی گزار کر چلی جائیں تو میری ماں و بہنوں یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے جسم کے ہر عضو سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ دنیا کا نظام ہے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے جھوٹ کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں۔ ہم نے جھوٹ بولا
لیکن زبان کی ذرا تیزی کے ساتھ ہم نے استعمال کیا اور اپنی زبان سے جھوٹ کو ہم نے سچائی میں پیش کر دیا. یہ دنیا والے کرتے ہیں لیکن رب کے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاں میری پیاری ماں بہنوں ذرا سنو توجہ سے قرآن کیا کہتا ہے. یہ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت ہے جس کو آپ اور ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں اور ہماری پیاری مائیں بہنیں اس کو پڑھتی ہوں گی. اس میں ایک آیت آتی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ رب کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب کے یہاں حاضری ہوگی, جب میں بھی اللہ کے یہاں پہنچوں گا اور میری پیاری ماں بہنوں آپ بھی رب کے یہاں پہنچو گی تو اللہ سوال کرے گا. پھر ہماری زبان کھولنا چاہیں گے کہ زبان سے ہم ذرا کوئی جواب دے, لیکن اللہ فرماتے ہیں نختم علی افواہہم, زبان پر تالا لگ چکا ہے, زبان نہیں کھولی جا سکتی ہے, زبان سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے. پھر انسان کیا کہے گا؟ اللہ اس کو ہاتھ کو قوت گویائی دیں گے اور اللہ اس ہاتھ سے پوچھیں گے بتا اس ہاتھ نے کیا کیا کام کیا تھا. وہ ہاتھ اللہ کے یہاں سب کچھ بتائے گا, کتنی چوریاں کری تھی, کتنا ظلم کیا تھا, کتنی برائی کری تھی, ہاتھ کہاں استعمال کیے تھے. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ پیروں کو قوت گویائی دے گا, اللہ پیروں کو بولنے کی طاقت دے گا. یہ پیر بتائیں گے کہ کیا گناہ کیا تھا اور کہاں چل کر گناہ کیا تھا اور کتنا غلط کام کیا تھا ہم نے. یہ پیر گواہی دیں گے, یہ ہاتھ گواہی دیں گے. زبان پر تالا لگا ہوا ہوگا, زبان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر اللہ فرمائے گا تمہارے جسم کا ہر عضو مجھے بتائے گا کہ تم نے دنیا میں جانے کے بعد کیا کیا تھا. اس لیے میری عزیزہ, میری پیاری ماں بہنوں, ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. مقصد یہ ہے کہ یقیناً ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ اللہ کو بڑی پسند ہے بندگی, اور بندی بن کر زندگی گزارے. اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کل روز محشر ہمارے سامنے قائم ہوگا, اور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی منزل ہمیں قبر کو ذرا طے کرنا ہے. وہ قبر کی منزل ہماری کیسی ہوگی, ہم اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ قبر میں سوال جواب بھی ہونے ہیں. ہم ذہن میں رکھیں اللہ کے یہاں میزان عدل قائم کیا جائے گا, اللہ کے یہاں سب کچھ پائی پائی کا حساب دیا جائے گا, اور اللہ کے یہاں سب چیزوں کا سوال ہوگا. پھر ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم نے اپنے جسم کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا, ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے استعمال نہ کرا؟ تو میری پیاری ماں بہنوں, پھر آپ بتائیے اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, تسلیم کرو, لیکن ہم نے دونوں باتیں اقرار کر لیا. ہم نے کہا قالوا بلا وربنا, اے مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد رب کو رب کہنا بھول گئے. دنیا میں آنے کے بعد اسباب پر ہماری نظریں چلی گئی. دنیا میں آنے کے بعد اگر بیماری ہوئی تو پہلے ڈاکٹر کے یہاں پہنچا جا رہا ہے, اور رب کو ہم بھول بیٹھے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد کوئی پریشانی ہے, بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگا جاتا اور رب سے سوال کیا جاتا, ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی پریشانی ختم کرا دینا چاہتے ہیں. رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں. کس طرح زندگی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نساء اہل الجنہ ام نساء الدنیا. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی عورتیں اچھی ہیں یا دنیا کی عورتیں اچھی ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے, اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی حوریں اچھی ہیں یا دنیا کی یہ عورتیں اچھی ہیں. اب اگر آپ عقل کو استعمال کریں, آپ اور ہم ذہن میں یہ بات لائیں گے حوروں کا مقام کیا ہے, مشک اور زعفران سے جن کی بناوٹ کی گئی ہو, اور حوروں کا مقام کیا ہے کہ وہ حور اگر جنت کی عورتیں, اللہ کے نبی نے فرمایا پلو کا ذرا سے ایک اس کا حصہ بھی زمین پر ظاہر ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا روشن منور ہو جائے. حور کا حال یہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سمندر میں ذرا سا تھوک ڈال دے تو پیارے آقا فرماتے ہیں سمندر کا کھارا پانی سارا میٹھا ہو جائے. جنت کی حور کا حال یہ ہے. لیکن ام سلمہ سوال کرتی ہے نبی اللہ, وہ حور اچھی ہے جنت کی یا دنیا کی یہ عورتیں افضل ہیں؟ کتنا عقل مندی کا سوال کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر, کیا سوال کرتی ہے. اب ہمارے تمہارے ذہن میں تو یہ کہ جنت کی حوریں اعلیٰ ہے, لیکن نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل نساء الدنیا, نہیں ام سلمہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں جنت کی عورتوں سے. اللہ اکبر, جنت کی
حوروں سے دنیا کی عورتیں افضل ہے. اللہ کا نبی کہتا ہے اگر تم اور ہم کہیں تو ہماری بات میں شک ہو سکتا ہے, ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے, اور دنیا والے سے بڑے عالم کی بات میں بھی شک چھا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کا نبی جو کہے اور محمد جو کہے وہ حق ہے اور برحق ہے اور ایسا سچا ہے کہ میرا یقین ہے زمین تو پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, ستارے ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے جو کہا بالکل سچ کہا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ام سلمہ جنت کی عورتوں سے یہ دنیا کی عورتیں افضل ہے, ان کا مقام بڑا ہے, یہ جنت کی عورتوں سے اعلیٰ ہے. آخر کیوں ام سلمہ سوال کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے, اور جواب سننے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم ان سے افضل کیسے ہے, ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا والیوں کا, عورتوں کا مقام وصیام, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے, ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے, اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی اللہ کی بندی اور بندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے جنت کی عورتوں سے اعلیٰ مقام دنیا کی عورتوں کا ہے. دنیا کی عورتیں دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں. جنت کی عورتیں تمام چیزوں سے پاک ہیں, بالا تر ہے بالکل, مشک زعفران سے جن کی بناوٹ کی گئی ہو. کیا خوشنما اور خوبصورت ہوں گی جنت کی عورتیں. اور دنیا کی یہ ناپاک عورتیں, اور ایسے ہمارے ساتھ کتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں, لیکن نہیں پھر بھی جنت کی عورتوں سے افضل مقام ہو رہا ہے. کی ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جنت کی عورتیں نہ روزہ رکھتی ہے, جنت کی عورتیں نماز پڑھتی ہے, اور جنت کی عورتیں تو جنت میں رہ کر زندگی گزار رہی ہے. یہ بندیاں جو دنیا میں رہ کر دنیا کو بھی دیکھ رہی ہے, اور ان کے اندر یہ مادہ ہے کہ گناہ کریں, ان کے اندر یہ مادہ ہے چغلی کریں اور غیبت کریں, لیکن نہیں, اللہ کے خوف کی بنیاد پر یہ چغلی کو چھوڑ دیتی ہے, اللہ کے خوف کو رکھ کر یہ دنیا کی غیبت کو چھوڑ دیتی ہے, اور اللہ کے خوف کو رکھ کر یہ نمازیں نہیں چھوڑتی ہے. اللہ کا خوف ہوتا ہے تو رمضان کا مہینہ آیا, روزے رکھتی ہے, حالانکہ پانی موجود ہوتا ہے اور فریج سامنے موجود رکھا ہوا ہوتا ہے, چاہے تو ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتی ہے, لیکن نہیں, اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں یہ اپنا روزہ نہیں توڑ پاتی ہے, پانی کا استعمال نہیں کرتی ہے. اور نماز کا وقت آیا, باوجود اس کے کہ ان کے یہاں پر غلط چیزوں کا میلہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے, چاہتی تو اس میں شریک ہو جاتی, لیکن نہیں, ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھ لی, روزے کا وقت آیا تو روزہ رکھ لیا, اور اپنے آپ کو ایسا زندگی ڈھالی اور اپنے آپ کو اس طرح بنا کر پیش کیا کہ ہر ایک موقع پر اللہ کو سامنے رکھا. اگر انہوں نے زبان سے کچھ کہا تو رب کو سامنے رکھا, کوئی عمل کیا تو اللہ کو سامنے رکھا. نماز اور روزے اور زکات یہ ساری عبادت میں مصروف ہوئی اور صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاری. اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ اس لیے جنت کی عورتوں سے دنیا کی عورتیں افضل. اب آپ سوچیں کہ ہم اب کیسے افضل ہیں ہم سے. اللہ کے نبی نے جو وجہ بتائی کہ وہ وجہ ہمارے درمیان ہے بھی یا نہیں ہے, یہ کہاں سے ملیں گی میری ماں و بہنوں؟ یہ انہیں اجتماع سے ملیں گی, یہ انہیں بیانات سے ملیں گی. آپ علماء کے بیانات کو سنیے, اور اپنے گھروں پر جو حضرت مولانا نے آپ کو ترتیب بتائی کہ تعلیمی حلقے قائم کیجیے. خدا کی قسم, جس گھر میں تعلیمی حلقہ لگے گا, جہاں قرآن کی تلاوت بھی ہوگی اور قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوگا, اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا, فرشتے آئیں گے, اس گھر کا ماحول بڑا نورانی ہو جائے گا, اس گھر کا ماحول بڑا برکتی ہو جائے گا. آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ جو دین سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دین سے جن کا لگاؤ ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ ان کی زندگی میں سکون دیتا ہے. آخر کیا وجہ ہے سکون کی؟ سکون کہاں سے آ رہا ہے؟ جبکہ ہماری ماں و بہنوں کی زبانوں پر گھروں کے حالات پیش کیے جاتے ہیں تو صرف ایک ہی بات ہے, ہمارے گھروں پر سکون نہیں ہے, ہمارے یہاں چین نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ نے سوچا آپ کی زندگی سے دین نکلا ہوا ہے اور دین کی محنت نکلی ہوئی ہے. خدا کی قسم, اگر دین کی محنت آپ کی زندگی میں آئے اور دین سے آپ کی وابستگی ہو تو میں قسم کھا سکتا ہوں پھر پریشانی نہیں آ سکتی ہے, پھر چین و سکون ختم نہیں ہو سکتا ہے. یقینی طور پر آپ کو چین و سکون آئے گا. میں بھی پڑھ رہا تھا جنید جمشید کتنا بڑا آدمی گزرا ہے ہمارے پڑوسی ملک کا, اور میں ابھی ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا, ان کی ہسٹری. کسی نے سوال کرا کہ دیکھیے آپ نے بہترین گانے گائے, بڑے وقت کے زمانے کے سنگر تھے آپ, اور آپ کی کتنی شہرت تھی, کتنی چاہت تھی, لوگ آپ کو ہاتھوں میں اٹھا رکھتے تھے, جہاں آپ جاتے تھے لوگ آپ کے سائن لیتے تھے, اور بھیڑ اور مجمع آپ کے سامنے ہوا ہوتا تھا. جنید جمشید میری پیاری ماں بہنیں بہت سے جانتی ہوں گی, ہمارے پڑوسی ملک وہاں کے رہنے والا تھا, اور گانے گایا کرتا تھا, بڑا سنگر تھا. تو کسی نے سوال کر لیا آپ نے اس لائن کو کیوں چھوڑ دیا؟
پھر آپ دین سے جڑ گئے اور آپ دین میں آ گئے، پھر آپ نے اپنی زبانوں سے دین کا پیغام دیا، آپ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے لگے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جنید جمشید کا جواب کیا تھا؟ میں نے جب ان کا جواب پڑھا اور سنا مولانا تو یقینی طور پر برجستہ آنکھوں سے آنسو ہونے لگے۔ جنید جمشید نے کہا میرے بھائی مجھے سب کچھ مل رہا تھا، مجھے سب کچھ مل رہا تھا، عزت بھی تھی، شہرت بھی تھی اور میری چاہت بھی تھی اور لوگوں کے یہاں میرا مقام بھی تھا، لیکن مجھے ایک چیز نہیں مل رہی تھی، مجھے دل کا چین اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ پھر دل کا چین اور سکون مجھے آیا تو دینداری میں ملا، دل کا چین اور سکون آیا تو دین سے جڑنے کے بعد آیا، میری زندگی میں قرار آیا تو دین کی بنیاد پر آیا۔ جب میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی، لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اپنے گھروں پر قرآنی حلقے لگائے، قرآنی تعلیم کے حلقے لگائے، تو پھر مجھے زندگی میں بڑا سکون ملا اور میری زندگی میں بہت امن اور چین آیا۔ یہ کہاں سے؟ صرف آیا دینداری کی بنیاد پر آیا۔ تو اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے جو واضح کیا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد آپ یقینی طور پر اللہ کو ہرگز نہ بھولیں، رب کو رب تسلیم کریں، اور اللہ رب العزت والجلال نے جو بھیجا ہے آپ کو دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بندگی آپ کی خالص نماز میں نہیں ہے، بندگی خالص آپ کی روزے میں نہیں ہے، بلکہ بندگی کا حال میں نے آپ کو بتایا کہ جس موقع پر جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، آپ کے جسم سے دین ظاہر ہونا چاہیے اور دین کا ظہور ہونا چاہیے۔ دین کا ظاہر اور دین کا ظہور ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو سمجھا جائے گا کہ اللہ کی بندی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے۔ عزیزاں میری پیاری ماں بہنوں، آپ سمجھیں کہ اس دین کے لیے جس طرح مردوں نے قربانیاں دی ہے اور جس طرح اس دین کو یہاں تک لانے میں اور آپ کے اور میرے پاس تک آنے میں جس طرح دین پہنچا ہے مردوں کے واسطے سے، جہاں ہر ایک صحابی نے اپنی قربانیاں کری اور اپنی قربانیاں دی، اور ہر ایک صحابی نے بہت قربانیاں دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بچے نہیں سمجھا اور انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر ڈالا، لیکن اللہ کے نبی کے محبوب دین کو آپ تک اور میرے تک جو پہنچایا ہے، جس طرح صحابہ نے پہنچایا ہے، اسی طرح ان صحابیہ جو ان کے ساتھ جن کا تعلق تھا انہوں نے بھی پہنچایا ہے۔ انہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت والجلال نے یہ دین آپ تک اور میرے یہاں تک پہنچایا۔ خدا کی قسم اگر ان کی محنتیں نہ ہوتی اور وہ قربانیاں نہ دیتی تو یہ شاید دین آپ تک اور میرے تک نہ پہنچتا، ہمارے اس ملک تک دین نہ آتا۔ جس طرح صحابہ نے دین کی قربانیاں دی اور دین کو پہنچانے میں، اسی طرح صحابیات نے اور مستورات نے، خواتین نے بھی دین کا پیغام اور دین پہنچانے میں قربانیاں دی۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، کیسی کیسی صحابیاں ہیں کہ جنہوں نے دین یہاں تک پہنچایا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور عشرہ مبشرہ میں ہے اور حوالی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کے ساتھ 2 حوالی رکھے گا۔ حوالی کا مطلب 2 باڈی گارڈ رکھے گا، ہر ایک نبی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حواریین میں طلحہ اور زبیر تم دونوں ہو، طلحہ تم بھی اور زبیر آپ بھی۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے تعلق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھی، وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زبیر رہنے لگی، حواری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر اور حضر ہر ایک جگہ پر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جب زبیر ساتھ رہنے لگے تو اسماء نے کیا کہا، زبیر میں اپنا حق معاف کر دیتی ہوں اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں، میں اپنا حق معاف کر دیتی ہوں، میں آپ کو حق دے دیتی ہوں، آپ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کا نبی جب آپ کو بلائے آپ بلا جھجک چلا جائیے۔ آج کی ہماری ماں بہنوں کا حال تو یہ ہے کہ شوہر کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اور وہاں حال یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میں حق بھی معاف کر رہی ہوں لیکن دین پہنچے اور اللہ کے نبی کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے، اللہ کے نبی کا دین کا پیغام یہ ساری دنیا میں عام ہو جائے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ اکبر، وہ کہتی ہے کیا حال تھا میری زندگی کا کہ میرے پاس گھر پر کچھ موجود نہیں ہوتا تھا، اور جب کہ میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے جاتے تھے، اور گھر کا حال یہ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری گھر کی زندگی کا حال یہ ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا ہے، بھوک لگتی ہے تو اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میرے گھر پر کچھ موجود نہیں، مجھے پڑوسی سے خوشبو آئی کہ کہیں سبزی بن رہی ہے، کہیں گوشت بن رہا ہے۔ وہ صحابیہ جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے نکاح میں ہے، وہ دل میں طبیعت چاہتی ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، شوہر اللہ کے نبی کے پاس ہے اور میرے یہاں کچھ موجود نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، میں اپنی بھوک مٹاؤں تو کیسے مٹاؤں؟ ذرا آگ کے بہانے سے پڑوس میں پہنچتی ہے، میں آگ لینے جاؤں گی اور مجھے کچھ کھانے کے لیے کہہ دیا جائے گا، میں اپنے پیٹ میں وہیں سے کچھ روٹی کا لقمہ ڈال کر آ جاؤں گی تاکہ میری زندگی گزر جائے۔ وہ چلی گئی آگ لینے کے لیے، برابر میں یہودیت تھی جن کے یہاں کھانا تیار ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو کتنا محبوب رکھا اور اللہ کے نبی کے دین کو کیسے پہنچایا، اپنے شوہروں کو آزاد کر دیا کہ جائیے آپ محمد کے ساتھ چلے جائیے، ہماری عام زندگی کی کوئی جو ہے فکر نہ کرے، ہمارے حق کا کوئی فکر نہ کرے۔ یہ جاتی ہے کہ مجھے کھانے کے لیے مل جائے، گئی آگ لینے کے لیے، پڑوسی نے آگ دے دی، یہ واپس چلی آئی، پھر سوچا کہ ذرا کچھ اور مل جائے، پھر دوبارہ آگ لینے کے لیے جاتی ہے، مجھے کہہ دیا جائے گا کھانے کے لیے، مجھے کچھ مل جائے گا، دوبارہ پہنچتی ہے تو دوبارہ پھر اس نے آگ دے دی اور یہ لے کر آئی، اس کو پھر ایک طرف ڈال دیا، کوئی ضرورت نہیں تھی آگ کی، صرف بہانہ تھا کہ مجھے کچھ مل جائے۔ پھر دوبارہ جاتی ہے کہ میں پہنچ جاؤں، ذرا مجھے کچھ مل جائے کھانے کے لیے، پہنچتی ہے تیسری مرتبہ بھی، تو وہاں جانے کے بعد پھر انہوں نے آگ دے دی اور اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کیا ہے۔ یہ چاہتی تھی مجھ سے سوال کرے کہ مجھے کھانے کے لیے کہہ دیا جائے تاکہ میری زندگی گزر جائے اور میں اللہ کی عبادت ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ کر سکوں۔ سنو میری پیاری ماں بہنوں، کیسے دین ہم تک پہنچا ہے اور دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، بھوک کا برداشت کر رہی ہے، اب آنے کے بعد اللہ سے رو رو کر مانگ رہی ہے، مولا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ شوہر میرا یہاں پر نہیں، کوئی بچہ میرے پاس موجود نہیں، اللہ الہی کلمت اللہ کے لیے گئے ہیں، اللہ تیرے نام کی بلند کرنے کے لیے گئے ہیں اور تیرے دین کے پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ اے مولا میں آنکھوں سے آنسو اس لیے بہا رہی ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ بھوکی ہوں، اللہ میں اس لیے بہا رہی ہوں کہ میری زندگی میری بہار رہے گی تو اللہ تیرے دین کا پیغام اسی طرح جاتا رہے گا۔ اللہ سے مانگ رہی ہے، مولا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے پاس کچھ آ جائے۔ تو ابھی اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، برابر میں وہ پڑوسی جس کے یہاں کھانا بن رہا تھا، اس عورت کا شوہر آیا، آنے کے بعد سوال کرایا کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا پڑوسن سے ایک عورت آئی تھی اور آنے کے بعد ہم سے آگ کا مطالبہ کیا۔ وہ سمجھا کہ آگ کا مطالبہ نہیں، یقیناً بھوکی ہوگی، اور آنے کے بعد اس نے کھانا خود بعد میں کھایا اور اس نے اپنے ایک برتن میں کھانا لیا اور سبزی لی اور لانے کے بعد وہ ادھر رو رہی ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ سے مانگ رہی ہیں، انہوں نے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اب یہ اللہ کے سامنے شکر گزار ہوتی ہیں، اللہ تیری کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اللہ میں نے تجھ سے مانگا ہے تو تو نے مجھے دے دیا ہے۔ لیکن اس کو واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دی، بھوک کو برداشت کیا، شوہروں کے حق کو معاف کر دیا، تو اللہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ اپنی قربانیاں نہ دیتی اور اسی طرح اپنے شوہروں کے لیے اتنی آزاد اور قربانیاں نہ دیتی تو شاید دین ہمارے تک اور تمہارے تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم بھی دین کے پیغام کو پہنچائیں اور دین ہمارے واسطے سے گھر گھر پر پہنچے اور دین ہمارے ذریعے سے سارے ملک میں پہنچے۔ یہ پہنچنے کا راستہ جو ہمارے علماء نے ترتیب دیا ہے اس ترتیب پر لگائیے، اپنے وقت کو صرف کیجیے اور اس وقت کے ذریعے سے اور اس وقت کی برکت سے پھر اللہ آپ کے دین کے پیغام کو پہنچائے گا۔ آپ یہ ذہن میں ہرگز نہ رکھیں کہ خالص مردوں کا کام ہے، انہی کے ذریعے سے دین پہنچ جائے گا، نہیں، جس طرح میدان میں اور دین کے میدان میں صحابہ کی قربانی ہے، اسی طرح صحابیات کی بھی قربانی ہے۔ ہر ایک بڑے آدمی کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو کسی عورت کا ہاتھ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، تو آپ اس کا جائزہ لیجیے اور تحقیق کیجیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو اللہ کے نبی کا سر لینے کے لیے جا رہے ہیں، میان سے تلوار نکالے ہوئے ہیں کہ آج میں محمد کا سر نکال کر لے کر آؤں گا، آج محمد کا خاتمہ کر دوں گا۔ لیکن راستے میں نہیں ملتے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں محمد کا سر لینے کے لیے، تو کہتے ہیں آپ ذرا گھر کی خبر لیجئے۔ گھر پہنچتے ہیں اپنی بہن کی، تمہاری بہن ایمان میں داخل ہو گئی ہے، تمہارا بہنوئی بھی ایمان میں چلا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آئے اور آنے کے بعد سوچا میں محمد کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے لیتا ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے محسوس کیا بہن نے کہ میرا بھائی عمر ہے اور غصے میں آ رہا ہے، بڑے جلال میں آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور عمر کا حال یہ ہے کہ غصے میں جھنجھلائے ہوئے ہیں۔ اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے محسوس کیا
بہن کہتی ہے بھائی جان دروازہ کھول دیتی ہوں، اور بہن نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی صحابی نہیں بنے ہیں، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی میان سے تلوار نکالے ہوئے ہیں اور محمد کا سر نکالنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن بہن نے دروازہ کھولا اور بہن جو قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کے ورق کو پڑھ رہی تھی، ان کو ایک طرف چھپا دیا کہیں عمر کچھ نہ کرے۔ عمر آئے اور آنے کے بعد بہنوئی کی خبر لی اور بہن کی خبر لی، کہا کہ تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑا ہے؟ بہن کہتی ہے ہمیں یہ دین محبوب تھا، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ پہلے بہنوئی پر حملہ کرتے ہیں اور بہنوئی کو مار دیتے ہیں، لہذا بہن سے برداشت نہ ہوا کہ شوہر کو تکلیف دی جا رہی ہے، بہن بیچ میں آئی۔ عمر فاروق نے غصے میں نہ دیکھا کہ میں عورت پر بھی ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اپنی بہن کو پریشانی دی اور تکلیف دی، اتنا مارا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے لہو لہان ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ بہنوئی بھی لہو لہان ہے اور بہن بھی لہو لہان ہے، لیکن کس لیے؟ دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ لیکن بہن کے اوپر یہ الفاظ آتے ہیں، اے بھائی جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ تیری بہن نے بھی پیا ہے، جو تجھے کچھ کرنا ہے کر لے، یہ بہن دین نہیں چھوڑ سکتی ہے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی ہے اور اللہ کے دین کو نہیں ٹھکرا سکتی ہے۔ میری جان تو جا سکتی ہے، میری بوٹیاں تو بنائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کے دین پر ذرا سی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بہن کہتی ہے، ذرا بھائی کو ہوش آیا اور ذرا سنبھلے کہ بہن اتنی جرأت کر رہی ہے جو میرے سامنے کبھی بولتی بھی نہیں ہے۔ اب بھائی کہتے ہیں بہن ذرا کیا پڑھ رہی تھی مجھے دکھا دیجئے۔ بہن کہتی ہے اے بھائی اس کو گندے ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے ہیں، غلاظت والے ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے ہیں۔ بہن کیا کرنا ہوگا؟ بہن نے کہا آپ کو غسل کرنا ہے، آپ پاک ہوئیں گے اور محبت کے ساتھ آئیں گے، پھر پڑھیں گے، اور اس سے پہلے آپ ظاہر میں بھی پاک ہوں، آپ باطن میں بھی پاک ہوں، آپ کے اندر ایمان کے ایک جوش ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کی آیت پر نظر پڑی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قرآن کے اس میں آیت میں پڑھا ہے تو فوراً بہن سے کہنے لگے بہن مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ بہن کہتی ہے یہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی ہیں، ادھر پہنچے ہیں تو وہاں ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! عمر فاروق کو ایمان لانے میں دخل ایک عورت کا ہے، ایک بہن کا ہے جو عمر فاروق کی بہن ہے۔ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، بھائی کی مار پیٹ کو برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے دین کو پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ایمان کی بلندی کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد بہن کو بھائی کو مجبور کیا کہ بھائی ایمان میں داخل ہو۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں میں آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس دین کو پہنچائیں، اور اس کے لیے پہلے ضروری آپ خود دیندار بنیں اور آپ خود جو ہے صحیح معنی میں اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں، جس طرح قرآن کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ یہ رب کہتا ہے تمہارا پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، تمہیں فضول پیدا نہیں کیا گیا اور تمہیں ضائع پیدا نہیں کر دیا گیا، تمہارا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اس مقصد کو ہم آیت کے اسی جملے سے سمجھ سکتے ہیں جس میں قرآن کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، رب کہتا ہے کہ تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اب میری پیاری ماں بہنوں ساری زندگی کا گوشوارہ بنائیے، آپ کی جتنی زندگی گزری ہے، کوئی 20 سال کی ہے یا 15 سال کی ہے یا 30 سے 35 سے 40 50 کی ہے، آپ زندگی کا گوشوارہ بنائیے اور سوچئے ہماری زندگی کہاں گزری ہے۔ کل قیامت میں ہمیں رب کے یہاں پہنچ کر کے حساب دینا ہے، اللہ کے یہاں ساری چیزوں کو سوال جواب ہونا ہے۔ یقینی طور پر سوال اور جواب دینا اسی وقت آسان ہو سکتا ہے جب یقیناً آپ اللہ کی بندگی بنے، اللہ کی بندی بنے اور بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر یقیناً اللہ کے یہاں سوال اور جواب آسان ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے جو مولانا نے ترتیب بتائی ہے کہ گھروں پر آپ اپنی تعلیم کریں، قرآنی حلقے لگائیں، آپس میں دین کا مذاکرہ کریں اور دین کو سامنے رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں دین آئے گا۔ تو جس طرح صحابیات نے اس دین کو عام کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ ذوق اور شوق ہوگا کہ ہم بھی اس دین کی بلندی کے لیے قربانیاں دیں، ورنہ میری پیاری ماں بہنوں حالات بڑے پیچیدہ ہیں، بہت ناگفتگی حالات ہیں، ایسے حالات ہیں کہ ہماری بیٹیاں وہ ایمان اپنے ہاتھ سے کھو رہی ہے، ایمان کی جو ہے ارتداد کی لہر اتنی چل رہی ہے کہ کتنی مسلمان بچیاں ہیں جو اپنے ایمان بھی بیچ بیٹھی ہے اور ایمان کا سودا کر بیٹھی ہے، حالانکہ ایمان اگر دنیا سے ہماری زندگی سے چلا گیا، خدا کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے، ایمان کو ختم کر دے، اللہ کے یہاں کوئی سزا نہیں ہے اس کی اس کے علاوہ کہ اس کو دنیا میں قتل کر دیا جائے اور تلوار سے جو ہے اس کو
ختم کر دیا جائے۔ آج ہماری بچیاں ہیں جو ایمان کا سودا کر رہی ہے، ایمان کو بیچ رہی ہے، یہ کس بنیاد پر ہے؟ ہمارے گھروں سے دین ختم ہے، دین کی محنت ختم ہے، دین کا پیغام جو ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر دیندار ہوں گے تو کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ ایمان بک جائے، کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ زمین کا سودا ہو جائے۔ پھر یقینی طور پر انسان اور ہماری مائیں بہنیں ایسی زندگی گزاریں گی جس طرح صحابیات نے زندگی گزاری ہے، اور صحابیات نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو پہنچانے کے لیے اور دین کے پیغام کے لیے قربانیاں دی ہے۔ آپ بھی اسی طرح قربانی دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ دین پہ اپنے اندر لائیے اور دیندار بنیے، اور ہر مرد 15ویں دن جو آپ کے لیے یہاں مولانا نے انتظام کیا ہے، آپ اس میں بخوشی آئیے اور اپنے محلے میں اس کی فضا بنائیے اور آیا کریں، اور آنے کے بعد یہاں سے سن کر عمل کی نیت سے جائیں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے دین میں قربانی دی ہے، اسی طرح صحابیات نے، عورتوں نے بھی قربانی دی ہیں۔ اور ہر ایک بڑے آدمی کے پیچھے جو بھی دین کے پیغام پر پہنچا ہے، مولانا قاسم نانوتوی ہو یا مولانا رشید احمد گنگوئی ہے، تو وہ ہمارے اکابر ہیں۔ ان سے پہلے صحابہ کے ہاتھ اٹھا لیجئے، ہر ایک صحابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا اور دین کے پیغام کو عام کرایا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔